لیکن مجھے یاد ہے میرے زمانے میں ہماری ٹیکسٹائل کے اوپر 100% وہ ٹیکس لگا دیا, ڈیوٹی لگا دی. تو جب یہ ڈیوٹی لگائیں گے تو خاک MFN ہے یار, وہ ہماری تو ٹیکسٹائل مہنگی ہو گئی. ہماری سیمنٹ جو ہے جہاں ادھر ان کی ڈیمانڈ تھی وہ ٹرکوں میں جاتا تھا تو وہ واگا پہ رکتا تھا, ٹرک آگے الاؤڈ نہیں تھی, ٹرین میں بھی لے جانا الاؤڈ نہیں تھا, تو اس کو شفٹ کرنا پڑتا تھا بوریوں کو. ایک آدمی بوری اٹھا کر 200 گز چلتا تھا ہندوستانی ٹرک میں رکھنے کے لیے. یہ کوئی طریقہ ہے ٹریڈ کا؟ تو ٹیرف بیریئرز, نان ٹیرف بیریئرز, MFN اسٹیٹس دے کر یہ کیا ہوا تھا انہوں نے. تو اتنا آسان نہیں ہے یہ. ہمیں بھی ہماری انڈسٹری ینگ انڈسٹری ہے ہماری, ہمیں دیکھنا ہوگا. کیا یہ تو نہیں کہ ہم نے MFN اسٹیٹس دے کر ہماری اپنی انڈسٹری کا بٹھا ہم بٹھا دیں, سب بند ہو جائیں, یہ ہم نہیں الاؤ کرنا چاہیے ہمیں. تو یہ ذرا سوچ سمجھ کے آرام سے یہ ہوتی ہیں باتیں. اور کچھ باتیں ناظرین پاکستانی سیاست پہ. اور سر کیا 2012 پاکستان میں الیکشن کا سال ہے؟ الیکشن کروا رہے ہیں کیا؟ یعنی کہ 2012 ہاں وہ الیکشن کا سال ہے. 2012 ہو سکتا ہے, لیکن پتہ نہیں مجھے. ہو سکتا ہے بٹ 2012 ہو یا 2013 مارچ ہو, ایک ہی چیز ہے. 2012 شروع ابھی تو ہو نہیں سکتا امیڈیٹلی, اینڈ میں ہی کہیں سینٹ الیکشن ہے مارچ میں, اس کے بعد وہ رمضان آ جائے گا میرے خیال میں, جولائی میں عید آ جائے گی, تو جولائی سے آگے گئے تو وہی اکتوبر ہو جائے گا. تو ٹھیک ہے 4-5 مہینے آگے پیچھے. تو لیٹس سپوز کہ 6 ماہ میں 8 ماہ میں یا 9 ماہ میں الیکشنز کا اعلان ہو جاتا ہے, تو آپ بحیثیت جماعت انتخابات میں حصہ لینے کے لیے اپنے آپ کو پریپیئرڈ سمجھتے ہیں, ریڈی سمجھتے ہیں؟ نہیں, اس وقت تو میں یہ نہیں کہہ سکوں گا کہ ہم ریڈی ہیں الیکشنز کے لیے, کیونکہ ہم تو ایک فارمیٹیو سٹیج میں ہیں. ہم ایک ہماری آرگنائزیشن ڈسٹرکٹ لیول تک ہم پہنچ گئے ہیں, اب تحصیل اور یونین کاؤنسل لیول پہ پہنچنا ہے, تو ہم آرگنائز کر رہے ہیں, لوگوں کو اپوائنٹمنٹس دے رہے ہیں. تو اس وقت تو نہیں ہے, لیکن کوشش ضرور میں کروں گا کہ جلدی سے جلدی تیاری ہو جائے اور ہم الیکشنز کے لیے تیار ہو جائیں. یہ کچھ میڈیا رپورٹس ہیں کہ آپ 23 مارچ 2012 جو آپ کا آلریڈی اعلان کردہ اسکیجول ہے, اس سے پہلے بھی پاکستان جا سکتے ہیں. ہاں, اس کی خبر کی تصدیق کر سکتے ہیں؟ جی ہاں بالکل, اس سے پہلے ذرا فیصلہ لوں گا میں, ابھی تو نہیں لیا میں نے, لیکن 23 مارچ سے پہلے بھی جا سکتا ہوں. سر APML پاکستان سے باہر خاصی متحرک ہے, کیونکہ جب انٹرنیشنل چیپٹرز کو دیکھتے ہیں UK میں, یہاں برطانیہ, اس کے علاوہ کینیڈا, UAE میں دیکھتے ہیں, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں اس وقت تک متحرک نہیں ہو سکتے جب تک آپ سرزمین پاکستان پہ نہیں جائیں گے, تو کیا یہی حقیقت ہے؟ صحیح بات, بالکل یس. یہ ریموٹ کنٹرول سے میرے خیال میں چلانا مشکل ہے. ریموٹ کنٹرول سے ایک لیول تک آپ آرگنائزیشن بنا سکتے ہیں, ایک لیول تک لوگ آ جائیں گے, لیکن بہت سے لوگ ہیں جو پوچھتے ہیں کہ آپ آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں, اور بہت سی اپوزیشن گروپس ہیں جو خواہ کی یہ افواہیں اڑاتے ہیں کہ میں نہیں آؤں گا, کیسز شروع کر دیتے ہیں تاکہ لوگ دیکھیں گے تو نہیں آئیں گے. تو یہ بھی پرابلمز ہیں, تو جب تک میں پہنچوں گا نہیں تو یہ اصلی مومنٹم نہیں پکڑے گی. صحیح. تو چونکہ وی آر بیسڈ ان یونائٹڈ کنگڈم, تو آپ برطانیہ میں جو چیپٹر ہے APML کا, اس کی کارکردگی سے مطمئن ہیں آپ؟ ریزنیبلی, جی ہاں. میرے خیال میں اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ یہاں میرے سپورٹ بہت ہے, بہت سپورٹ ہے. میں برمنگھم بھی گیا ہوں, بریڈفورڈ بھی گیا ہوں, میں نے تقریریں کی ہیں, مینچسٹر گیا ہوں, لیکن اس کو اکٹھا کرنے میں یس بہت زیادہ, میں یہ نہیں کہوں گا میں بہت ہی ہم افیکٹو ہو گئے. سپورٹ ہے لیکن اس کو اکٹھے کرنے میں سیٹسفیکٹری ہے, وڈ سے. ٹھیک ہے, ٹھیک, بالکل. اور ناظرین ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے جو فیس بک کے پیغامات ہیں وہ بھی پروگرام میں شامل کریں. اور سب برطانیہ میں APML کا جو مائنورٹی ونگ ہے وہ بھی خاصا متحرک ہے, اور میں جب دیکھتا ہوں کہ APML کے جو مرکزی مجلس عاملہ ہے تو اس میں کاشان بینٹ صاحب, وہ اب APML UK کے نائب صدر ہیں, تو ایک طرح سے پاکستانی مائنورٹیز کی مین اسٹریم میں بھی ریپرزنٹیشن ہے. تو کیا آپ اس حقیقت سے واقف ہیں کہ پاکستانی مائنورٹیز آپ کو بہت لائک کرتی ہیں, بہت سپورٹ کرتی ہیں, خاص طور پہ کرسچن کمیونٹی؟ میرے خیال میں تو کرتی ہیں, یہ آپ زیادہ جانتے ہوں گے, لیکن کاشان تو کرتے, کم از کم یہ میرا سپورٹ ہے بہت. باقی میرے خیال میں یس کرسچین کمیونٹی
اسپیشلی اینڈ مائنورٹیز جنرلی سپورٹو ہیں میرے خیال میں. میرے ساتھ بلکہ آپ نے ریسنٹلی لاہور میں بھی کسی جلسہ عام سے خطاب کیا تھا، اس میں تقریباً 1000 کے قریب کرسچنز نے APML کو جوائن کیا. جی ہاں سر آپ کو یاد پتا ہوگا کہ لاہور کے پاس وہ یوحنا آباد اس کی وہ گاؤں تو تھا ادھر، لیکن بہت بری حالت میں تھا وہ گاؤں. میں نے خود نے اس کو ٹھیک کروایا ہے، اس میں کروڑوں روپے خرچ ہوئے ہیں، اس کی برک سولنگ ہوئی ہے. اس میں باہر ایک بہت گندا تالاب تھا، بہت بڑا گندا تالاب تھا، ادھر پتہ نہیں مچھر اور ڈینگی اگر آج کل ہوتا ہے تو پتہ نہیں کیا ہوتا. اس سارے کو ٹھیک کیا گیا تھا، سب لیولنگ ہوئی ہے. ادھر اسکول انیشیٹ ہوا، ادھر ڈسپینسری کھولی گئی، اور میں خود پرسنلی گیا تھا یہ دیکھنے. تو اس لیے وہ یوحنا آباد تو ادھر کرسچن جی تھے. صحیح. سب بانیہ پاکستان کے جب ویژن کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے پاکستان کی مائنورٹیز اقلیتوں کو پاکستان کی مقدس امانت کہا تھا. تو آپ کیا سوچتے ہیں، پاکستان کی اقلیتوں کی صحیح حفاظت ہو رہی ہے یا APML کیا سوچتی ہے؟ آپ کا اس کے بارے میں کیا ویژن ہے صاحب؟ میرے خیال میں حفاظت اگر یہ دیکھا جائے نا، اگر کمپیرزن کیا جائے ہندوستان کے ساتھ، میرے خیال میں تو بالکل حفاظت ہو رہی ہے. میرے خیال میں ہندوستان سے بہتر ہو رہی ہے پاکستان میں، کیونکہ ہندوستان کو دیکھیں انہوں نے مسلمان گجرات میں 3000 مسلمان مارے، ایودھیا ماسک وغیرہ تو ہے، اس کے علاوہ سکھ، اس کے علاوہ کرسچنز، کتنی دفعہ ادھر تشدد ہوا ہے تمام مائنورٹیز کے اوپر. پاکستان میں اتنا زیادہ نہیں ہوا ہے. آنر کلنگ کی انفارچونیٹلی ہماری میڈیا مینجمنٹ ہماری اتنی اچھی ہے نہیں. دنیا میں آنر کلنگ جانتے ہیں، ادھر جو ہندوستان میں ہو رہا ہے وہ آتا نہیں ہے جو کچھ ہو رہا ہے. اب یہ ایشوز ہیں، آنر کلنگ والے ایشوز کچھ ہیں. ادروائز جہاں تک امپاورمنٹ کا تعلق ہے، جتنا ہم نے امپاور کیا وہ میرے خیال میں تو ہندوستان میں نہیں ہے. یہاں ہم نے جوائنٹ الیکٹریٹ بھی دیا مائنورٹیز کو، اور اس کے علاوہ ان کو ریزرو سیٹس بھی دے دی، ڈبل ایڈوانٹیج دے دیا. ریزرو سیٹس بھی ہے اور جوائنٹ الیکٹریٹ بھی ہے. تو اس لیے میرے خیال میں تو پاکستان میں ٹھیک صورتحال ہے، لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ بہتر اور بہتر ہونی چاہیے. اینڈ آئی ایم اے اسٹرانگ بلیور ان دیٹ. جو کچھ بھی ڈیمانڈز ہیں مائنورٹیز کی ان کو ہمیں دیکھنا چاہیے اور ہمیں انہیں ٹریٹ کرنا چاہیے ایز گڈ ایز اے مسلم. پاکستانی ہے جی، پاکستانی ہے، سارے پاکستان کے ساتھ وہی محبت کرتے ہیں جو ایک مسلمان کرتا ہے. سر آپ ہسٹری کے بھی اسٹوڈنٹ رہے ہیں یا آپ کو اچھا لگتا تھا ہسٹری پڑھنا وغیرہ؟ اسٹوڈنٹ تو میں ہسٹری کا نہیں رہا ہوں کوئی خاص، لیکن میں آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کمیونٹی کے بہاف پہ بھی، کیونکہ کرسچن چینل ہے، کہ پاکستان کی جب فارمیشن ہو رہی تھی تو جب پنجاب کی تقسیم کا مسئلہ ہے تو اس وقت قائد اعظم صاحب کو جو کرسچن کمیونٹی کے نمائندے تھے، تقریباً یونینسٹ پارٹی تھی اور مسلم لیگ تھی، تو 88 ووٹ ان کے آپس میں، یعنی کہ آ کے تو معاملہ رک گیا تھا پنجاب کی تقسیم کا. تو آج جو پنجاب پاکستان کے پاس ہے، وہ اگر 3 کرسچن نے ووٹ نہ دیا ہوتا تو وہ آج پاکستان شاید جو پنجاب ہے وہ پاکستان کے پاس نہ ہوتا. تو اس وقت پاکستانی مسیحوں نے بانی پاکستان کو یقین دہانی کروائی تھی کہ جو پاکستانی مسیحی ہیں وہ پاکستان کو سپورٹ کریں گے، اور جو سکھ کمیونٹی تھی انہوں نے نہیں تھا کیا، انہوں نے پریفر کیا تھا کہ ہم ہندوستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں. تو اتنی ہسٹورک یعنی کہ سگنیفیکینس ہے پاکستان کے مسیحوں کی پاکستان کی تشکیل میں. لیکن سر اس کا کبھی ہم سلیبس میں نہیں دیکھتے، نصاب میں نہیں دیکھتے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کی چیزیں نصاب میں آنی چاہیے تاکہ جو ٹالرنس ہے وہ معاشرے میں ڈیولپ ہو، جو اقلیتیں ہیں وہ ایسا نہ لگے کہ یہاں پہ بوجھ ہیں، ان کا کیا کنٹریبیوشن ہے؟ یہ ہونی چاہیے. بالکل بالکل آئی ایگری ود یو. جو سیکریفائسز ہیں کرسچن کمیونٹی کی وہ ہائی لائٹ ہونی چاہیے. بالکل اس پہ مزید بات کریں گے. سر آپ نے جو الیکٹورل سسٹم کی بات کی، جو متناسب نمائندگی کا پروپورشنٹ جو آپ نے الیکٹورل سسٹم دیا منورٹیز پر، لیکن کچھ حلقے جو ہیں، کچھ سرکلز ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس میں تھوڑا سا سکم یہ باقی رہ جاتا ہے کہ ہم اپنے نمائندوں کو اپنے ووٹوں سے شاید الیکٹ نہیں کر پاتے، کیونکہ ہمیں ان پہ شاید اعتماد نہیں ہوتا کہ کوئی مختلف جماعتیں ہوتی ہیں. کیونکہ آپ نے تو ایک بڑی نیک نیتی سے وہ سسٹم ان کو دے دیا، لیکن جو جماعتیں اس وقت پاکستان میں پاور میں ہیں وہ اس متناسب نمائندگی کے حساب سے جب لوگوں کو لے کے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے کام کے نہیں ہیں، یہ ہمیں یہ لوگ نہیں چاہیے. تو اس میں تھوڑا سا اس کا سکم دور کیا جا سکتا تھا سسٹم میں؟ نہیں، مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی. دیکھیں پہلے سیپریٹ الیکٹریٹ تھا، جی جی، جس کا مطلب آپ لوگ اپنے چنتے تھے، جی جی، مائنورٹی جو ہے اپنے نمائندے چنتے تھے اور وہ آپ کے اسمبلی میں آ کر بیٹھ جاتے تھے. جی جی. اب ہم نے جوائنٹ الیکٹریٹ دے دیا.
نہ جوائنٹ الیکٹریٹ میں اب یہ ہے کہ آپ کو خود کو کھڑا ہونا پڑے گا اور الیکٹریٹ آپ کا پورا ہوگا، مسلمان ہو، کرسچن ہو، ہندو ہو، سب ووٹ ڈالیں گے، تو وہ مشکل ہو گیا آپ کی الیکشن کے پوائنٹ آف ویو سے. لیکن جو مسلمان ہے وہ آپ کے پاس ضرور آئے گا ووٹ لینے کے لیے، کیونکہ آپ کا ووٹ اتنا ہی ہے، ایک ووٹ جتنا ایک مسلمان کا ہے، عام شہری تو آپ کا عام شہری کا، تو اس لیے آپ کی سگنیفیکینس بڑی. لیکن ٹو کیٹر کہ جی وہ پہلے آپ اپنے ووٹ ڈال کے، آپ کے لوگ تو بیٹھتے تھے وہاں، اس لیے میں نے ریزرو سیٹس دے دی. سو آپ کو تو ڈبل ایڈوانٹیج ہو گیا، ریزرو سیٹس بھی ہو گئی، مسلمان بھی آپ کے پاس ووٹ لینے آئیں گے، آپ کی سگنیفیکینس ہوگی، آپ ڈیمانڈز اپنے منوائیں ان سے. اور اگر کوئی کیپیبل کرسچن نکلتا ہے یا مائنورٹی، وہ کھڑا ہو الیکشن میں لڑ بھی سکتا ہے. سو بڑی ایڈوانٹیجز ہوئی ہیں اس میں. ناظرین آپ اس پہ ڈبیٹ بھی کر سکتے ہیں، اس میں حصہ بھی لے سکتے ہیں. سابق صدر پاکستان پرویز مشرف صاحب کی یہ جو الیکٹورل سسٹم کے اوپر جو بات آپ نے سنی، اس پہ آپ اپنے نقطہ نگاہ دے سکتے ہیں. فیس بک پہ بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. اور اصل پاکستان کے متنازع ترین جو بلاسفیمی لاز ہے، مجھے پتا ہے شاید آپ سوچ رہے ہوں گے میں اس پہ بھی کوشچن کروں گا، لیکن پاکستانی اقلیتوں کے سر کے اوپر ان کو لگتا ہے کہ جیسے سر کے اوپر نا لٹکتی ہوئی تلواریں ہیں اور گر بھی جاتی ہیں کسی کے سر کے اوپر. تو آپ کو لگتا نہیں کہ ان قوانین کو ختم کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ بہت سی عالمی طاقتیں آپ کو بھی کہتی رہی ہیں کہ سر ان کو یا تو امینڈ کریں یا پھر ختم کر دیں، تو پاکستان کی جگ ہنسائی بھی ہوتی ہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ ہاں، اس کے بارے میں یہ میں نے بہت سوچا ہے. دیکھیں اس کی پوری سمجھ کے ساتھ اس پہ ایکشن لینا ہے. اور اس کی سمجھ پہلی چیز تو یہ ہے کہ بلاسفیمی لا کوئی دنیا کے 40 اور ملکوں میں ہے، اسرائیل میں بھی ہے بلاسفیمی لا. تو یہ کوئی عجوبہ صرف پاکستان میں نہیں ہے. پہلی چیز تو یہ سمجھنا چاہیے. جیسے لگ رہا ہے پوری دنیا میں کہ بھائی یہ پاکستانی ہے، ایک ملک ہے جو ادھر بلاسفیمی ہے. نہ دوسری چیز، پاکستانی بہت زیادہ ایموشنل ہے. ڈیسیکریشن آف قرآن، بلاسفیمس ایکٹ اگینسٹ ہولی پروفٹ، اس کے خلاف، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ کے اوپر یہ جو ایک فلم بنی تھی لاسٹ ٹیمپٹیشن آف کرائسٹ، اس پہ مسلمانوں نے احتجاج کیا تھا پاکستان میں. تو ہم لوگ سینسٹیو ہیں اگینسٹ بلاسفیمی پروفٹس کے خلاف. یہ دوسری بات ہے. تو اس لیے بلاسفیمی لا کو ہٹانا، ختم کرنا، اس کو بلیک لا کہنا، یہ صحیح نہیں ہے بالکل. یہ پاکستانی عوام کی ایموشنز کے خلاف ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ پرابلم کیا ہے. کیا لا پرابلم ہے یا اس کی ایپلیکیشن پرابلم ہے؟ لا پرابلم نہیں ہے، اس کی ایپلیکیشن پرابلم ہے. ایپلیکیشن یہ ہو رہی ہے کہ لوگ اپنی پرسنل ریونج دوسروں پہ لینے کے لیے یہ بلاسفیمی پہ اس کو پھنسا دیتے ہیں کہ یہ قرآن شریف پھاڑ رہا تھا، یہ فلانے پروفٹ کو برا بلا کہہ رہا تھا. تو یہ پرابلم، اور اس میں زیادہ مسلمان ہیں. مطلب ایک دفعہ میں نے چیک کیا تھا، مائنورٹیز نہیں، اس میں تو زیادہ مسلمان پھنسے ہوئے ہیں اس میں ایک دوسرے کے ساتھ.